منصور ماتریدی. حضرت مجدد الفسانی بھی اپنا نام لکھے, جہاں پہ حنفی لکھے وہاں پہ ماتریدی بھی لکھے. سبحان اللہ سبحان اتنا اللہ. بڑا امام ہے کہ امام احمد رضا امام اہل سنت بھی جہاں اپنے نام کے ساتھ حنفی لکھتے ہیں وہاں ماتریدی. سبحان اللہ. اس طرح بڑے بڑے اولیاء کاملین نے ان کے دامن میں پناہی. ان کے بعد انہی کی سطح کے بندے جن کا اسم گرامی امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس طرح ان کے دامن میں کروڑوں ولیوں نے پناہ لی, اسی طرح میدان عقائد میں ان کے دامن میں بھی کروڑوں ولیوں نے, کروڑوں علماء نے جو ہے وہ پناہ لی. سبحان اللہ. میدان عقائد میں تیسرے امام ہیں امام احمد بن حنبل. ان کو اللہ نے دونوں رخ دیے, کیونکہ حنبلی اور حنفی بہت قریب ہیں. چند مسائل میں ان کا اختلاف ہے. جنہوں نے یہ مذہب کا اختلاف دیکھا ہوں ان کو معلوم ہے چھوٹے سے مسائل میں اختلاف ہے, اس لیے زیادہ بیان نہیں کرتا. میدان عقائد میں امام احمد بن حنبل کو فتویٰ بھی ملا ہے عقائد کا میدان. جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, کتنے بڑے امام ہیں اندازہ فرمائیے. امام ابو الحسن اشعری نے حضور صدیق اکبر کے بارے میں ایک نظریہ اٹھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے یہاں کہتے ہیں کلام الامام امام الکلام. جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلام الملوک آگے کیسے پڑھ گئے, ملوک الکلام یا مالک الکلام. مالک الکلام ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن ملوک ہی ہے, اگر ڈپا چھکے پڑھ جاتے ہیں اعتراض نہ کریں, کیونکہ ملوک کا معنی بنتا نہیں نا. کلام الملوک بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے کلاموں کا بادشاہ. اب دیکھو ابو الحسن اشعری کا کلام سبحان اللہ سبحان اللہ. ولیوں کا امام ہے, جو علماء کا امام ہے, جو غوثوں کا امام ہے, قطبوں کا امام ہے. سبحان اللہ سبحان اس کے اللہ. کلام کی حمیت کا حال کیا ہے؟ اللہ اللہ. امام ابو الحسن اشعری صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں لم یزل ابو بکر بعین الرضا من. سبحان اللہ. چونکہ ابھی آپ کو تو سمجھ پیچھے سے نہیں آتی. جو علماء بیٹھے ہیں, جو یہ سستے درجے کے بندے ہیں, ذرا ان کو بھی ساتھ لینا پڑتا ہے. وگرنہ میں عوامی تقریر بھی مجھے آتی ہے. میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا ملا کے چلیں گے, سب میرے ساتھ بھی دیں. کیا کہتے ہیں لم یزل ابو بکر بعین الرضا من. سبحان اللہ. کہتے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس مرتبے کے بندے کہ ان کی زندگی کے 63 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں جس میں ان کو آقا کونین کی خوشنودی حاصل نہ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی مصطفیٰ کی خوشنودی سے بچ. یہ امام ابو الحسن اشعری کا نظریہ ہے. اور ابھی آپ اندازہ اتنے بڑے درجے کا بندہ جس کا یہ نظریہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر کلام کیا ایک اور صاحب, آہا. وہ ہے صاحب ارشاد الساری. سبحان صحیح اللہ بخاری امام قسطلانی. سبحان. امام قسطلانی فرماتے ہیں اختلف الناس, کچھ لوگ اس کلام پر مختلف ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں یہ مشکل ہو گیا, کیونکہ صدیق اکبر کے زندگی کے ابتدائی سال جن کو کہا جا سکتا ہے وہ 16 سال ہے. کیونکہ پہلی سرکار کے پاس جب آئے ہیں 16 سال کے تھے. وہ کہتے ہیں یہ مشکل ہے کہ یہ کہا جائے وہ زندگی کا ہر ذرہ ہی ایسا رہا ہے. لوگوں نے اس میں اختلاف کر دیا. جس مسئلے پر اہل حق نے, کیونکہ اہل حق کا لفظ ضروری ہے. سبحان اللہ. امت محمدیہ میں بہت سے فرقے گمراہ ہیں. اہل حق صرف اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ حق صرف اہل سنت اور کوئی نہیں. سبحان اللہ. اور یہ کوئی ایسے بڑھ نہیں, یہ حقیقت ہے. جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ فرماتے ہیں اس پر بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے. جس مسئلے پر تمام اہل حق نے اتفاق کیا ہے صدیق اکبر کے بارے میں, وہ کیا ہے؟ اب سنو. سبحان اللہ. فرماتے وہ یہ ہے لم یزل ابو بکر مومنا سبحان اللہ البیسۃ و بعدہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان صدیق اللہ. اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو سرکار کے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی مومن تھے, بعد میں بھی مومن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اس ہستی کی شان کا کیا کہنا ہے؟ ابھی نبوت کا اعلان ہوا نہیں وہ مومن.
कलाम हुआ, अब एक तीसरी हस्ती का भी कलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारा इमाम है इमाम मोहम्मद रजा। सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। फरमाते इस पर एक एतराज वारद होता है। आहा, एतराज वारद होता है क्या? एतराज ये है कि जब पहले ही मोमिन है तो फिर ये क्यों कहते हो जी फलां वक्त में इस्लाम लाए? अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले इस्लाम ले आए हैं, फलां वक्त में लाए हैं जी। झगड़ा पड़ा हुआ है, कोई कहता है हुजूर मौला अली शेर खुदा लाए, कोई कहता है नहीं जी हजरत ज़ैद बिन हारिसा लाए, कोई कहता है नहीं जी उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा लाई, कोई कहता है जी हुजूर सिद्दीक़ अकबर लाए। हमारे इमाम ने कहा यूं करो तदबीर के साले, तदबीर करो तदबीर के साले, तदबीर के साले, तदबीर के साले करो। क्या जी सीधी सी बात है, बच्चों में सबसे पहले हुजूर मौला अली शेर खुदा, सुभान अल्लाह, औरतों में सबसे पहले खदीजतुल कुबरा लाई, और आजाद बालिग मर्दों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक लाए, सुभान अल्लाह, और जो आजाद नहीं थे गुलाम बालिग मर्द हैं उनमें सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा लाए। बात ही खत्म होगी, इख्तिलाफ ही नहीं हुआ। ये मर्तबा इमाम आज़म अबू हनीफा, सुभान अल्लाह, और एक दो मैदान में नहीं कई मैदानों में आके इख्तिलाफ हटा के रख दिया पलंग झपकने से पहले। तो मैं अभी पिछली एक तकरीर में बात कर रहा था, ये है ना चार। हमारे यहाँ एक और भी हस्ती है जो इनसे भी पहले लाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शय होगी? उस वक्त लाई है जब सरकार ने कहा ही नहीं मुझे मानो। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। सरकार ने ये कहा कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह की वहदानियत का इकरार करो, फलाह पा जाओगे। पहले दिन तो नहीं कहा ना जब सरकार पर वही उतरी, उससे पहले जिसने लब्बैक कही सुभान मौला अल्लाह, अली शेर खुदा के सामने भी इस्लाम पेश हुआ, खदीजतुल कुबरा के सामने भी पेश हुआ, हजरत सिद्दीक़ अकबर के सामने भी पेश हुआ, हजरत ज़ैद बिन हारिसा के सामने भी पेश हुआ है। लेकिन एक जवान ऐसा है ताज्जुब में ना पढ़ो मसला हल करेगा फकीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस इलाके के लोग बड़े दरखेज मुझे नजर आते हैं, बड़े पंचायती और बड़े समझदार, बड़े दाना, और खास बात ये है अल्लाह के वलियों से बड़ा प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं देखता हूँ मुझे नजर आता है। अज़ीज़ान गिरामी कदर में जो बात, और वो कौन है? वो बरका बिन नौफल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा ने जरा बच के बात किए थे, इस्लाम ले आया था लेकिन इजहार का मौका नहीं मिला। इस्लाम ले आए थे, इजहार का मौका। वो वाकया कैसे पेश आया? सरकार को जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए हैं, पहले जो कुरान पाक का नज़ूल हुआ है वही हुई, घर में आके सरकार ने खदीजतुल कुबरा से उस बात को बांटा है। उस वक्त हालत क्या थी? इसका तर्जुमा मुश्किल तरीन होता है। उस्ताद भी पढ़ाता है ना, घंटे खड़ा होता है, इशारा करता है ना, हदीस किए होता है ना, वैसे ही तर्जुमा याद करके हदीस पढ़ाता है। वो नहीं, जो उस्ताद होता है ना रुक जाता है, क्यों? उसको एहसास जिम्मेदारी होता है। सादी शराजी सबक देता है, क्या कहता है? न हर जाए मरकब तवा ताखतन कि जहाँ सिपर बायदन दाखतन, हर मैदान में घोड़े नहीं दौड़ाए जाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ मैदान ऐसे होते हैं घोड़े से नीचे आना पड़ जाता है। क्या बात, मोहम्मद का दरबार है, जरा होश करके चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं यूं नजर दौड़े न बर्छी तान कर, हाय, अपना बेगाना जरा पहचान कर। सुभान अल्लाह, आगे वो है जहाँ फरिश्ते भी बगैर इजाजत के दाखिल नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान, नबी भी हाथ बांध के खड़े होते हैं। सुभान अल्लाह। जितने तकरीबा में गा रहे हैं सब धोखा खा गए, जो धोखे से बचे हैं वो अहमद रजा के तरफ। सुभान अल्लाह। क्या मतलब है जी? कहते एहसास जिम्मेदारी से दिल धड़कता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते एहसास जिम्मेदारी से, एहसास जिम्मेदारी से दिल धड़क। कभी देखा दिल धड़कता? अल्लाह अकबर। एहसास जिम्मेदारी होती है ना, कैसी एहसास जिम्मेदारी है? सरकार को बताया गया, हुक्म आया, इतनी बड़ी उम्मत आपके जिम्मे लगा दी। तो सरकार को एहसास जिम्मेदारी की सुरखरू कैसे होगा मैं?
اتنی بڑی تعداد ہے، کتنی ہے؟ 1,24,000 سارے نبیوں کی امت منائی گئی 40 صفحے، اکیلے مصطفیٰ کی امت 80 صفحوں پہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کے اندر کتنے کتنے برے آئے، جتنے ان کا بھی حال سرکار کے ذمہ آیا. اللہ بلکہ میں تو کہتا ہوں وہ جو 40 پہلی ہے وہ بھی مصطفیٰ کے ذمہ لگائی گئی. نہیں سمجھا سکا ہوں، وہ بھی سرکار ہی کے ذمہ آئی. یہ سب سے ذمہ داری تھی. زملونی. پھر کچھ ایسے حدیث کے الفاظ ہیں جس کا معنی کرنے میں اور دیر لگ جاتی ہے، جان بوجھ کر میں اس کو چھیڑتا نہیں، کیونکہ مضمون ہمارا یہ نہیں ہے. ویسے ہی میں جملہ معترضہ کے طور پہ تھوڑا کلام لے آیا. اس وقت سرکار سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات تو آپ کو معلوم ہے، سارے زمانے کی جو بیویاں ہیں ان کی وفا ایک طرف رکھی جائے تو جو خدیجہ نے وفا کی ہے سرکار سے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدیجہ کو بھی پڑھ کے دیکھو، اوائل اسلام میں جو خدمات ان کی ہیں اس کا جواب ہی کوئی نہیں دے سکتا. خدیجہ الکبریٰ سے سرکار نے اپنے دل کے اظہار کیے نا خیال کا، آگے سے جواب میں تسلی دیتی کہنی لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتکرم الضیف. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بعد نے ایک دو الفاظ کا اور بھی اضافہ کیا ہے، کیونکہ وہ ادھر بخاری میں جو ہمارے ہاں چلتی ہے نا، کیونکہ اس کے کئی نسخے آئے ہیں. پڑھانے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ دیکھتا رہتا ہے ایک نسخہ دوسرا تیسرا، وہ الفاظ میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے، سائڈ پہ لگا دیتے ہیں. دیکھا حضرت جی، میں ذرا آپ کی توجہ ساتھ ساتھ چاہتا ہوں، آپ بھی مسکراتے رہے، میں کلام کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان. اتفاق ایسا ہے مجھے کچھ دنوں سے بخار بھی ہے، تھوڑا تقریریں بھی اتنی کرنی پڑتی دن میں، سفر بھی بہت لمبے کرنے پڑ جاتے ہیں، پھر بندہ ادھر سے آتا ہے موسم تھوڑا تبدیل ہوتا ہے، معدے کی پرابلم بھی ہو جاتی ہے، تو جاتے ہیں گھر میں بیٹھے. اچھا پھر وہ مسئلہ اور ہوتا ہے، فجر کی اذان کا بھی نماز کا انتظار کریں گے. جو ساتھ بندہ خادم ہوتا ہے یا ساتھی ہوتا ہے، خادم تو نہیں کہتے، وہ اپنا کمرہ بند کر کے ٹک جاتا ہے. فقیر خود پڑے رہتے ہیں، نہ وہ پانی دینے والا ہوتا ہے. یقین جانے پھر صبح اٹھ کے 9 بجے 8 بجے پھر چالو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تھوڑی دیر رکتے پھر لیٹتے ہیں، 2-4 گھنٹے نہیں ہوتے. چل پھر بندے پہ ذرا تھوڑی وہ پڑ جاتا ہے، اس کے لیے پھر آپ کی امداد کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. تقریر سناؤں گا ضرور، چھوڑوں گا نہیں. نہ میں ویسا ہوں بھائی، مجھے میرا اپنا دل کرتا ہے تقریر میں کرتا ہے، جو آتا ہے ٹوٹا پھوٹا وہ ضرور سنا جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا میں جو بات عرض کر رہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ان الفاظ سے تسلی دی سرکار کو، تو یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اس پہ بہت بات ہونی چاہیے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ ہی انہوں نے عرض کیا، یہ سرکار کی اپنی کو چاہت نہیں تھی کہ ورقہ بن نوفل کے پاس جائیں. ورقہ بن نوفل ایک ایسا شخص ہے جو خدیجہ الکبریٰ کا چچا کا بیٹا ہے، اس کے باپ کا نام نوفل ہے، حضور مائی صاحبہ کے باپ کا نام خویلد ہے. خویلد اور نوفل بھائی ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نکاح کے وقت جو خطبہ پڑھا ہے ورقہ بن نوفل نے پڑھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورقہ بن نوفل نے پڑھا. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنہوں نے خطبہ پڑھا وہ حضور مولا علی شیر خدا کے والد. سبحان اللہ. اچھا آگے کا مسئلہ جس طرح اہل سنت میں بیان ہوتا ہے جو صحیح ہے، وہ چونکہ ابھی ہمارا مضمون نہیں، تو خدیجہ الکبریٰ نے اصرار کیا حضرت چلو میرے ساتھ، کیونکہ وہ بڑا عالم تھا. یہ کہتے ہیں تورات کی کتنی حصے یاد کر چکا، انجیل کا کتنا حصہ یاد کر چکا، اور بڑا الگ الگ بیٹھا، دنیا چھوڑ دی تھی اس نے، تارک دنیا ہو گیا، الگ بیٹھا رہتا، نبی نہ ہو گیا. انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ، میں بھی تو سنوں نا کیا ہے. سبحان اللہ. اپنے دل کی تسلی کے لیے سرکار نے پھر خدیجہ کی تسلی کے لیے چل پڑے. جب گئے نا وہاں پہ تو انہوں نے جا کے خدیجہ الکبریٰ نے کہا اسمع من کلام ابن اخیک، ذرا اپنے بھائی کے بیٹے کی بات تو سننا کیا کہتا ہے. سبحان اللہ. میں آپ سے صحیح عرض کروں، جو بھتیجا کہا جاتا ہے نا دل ڈر جاتا ہے. سرکار کو بھتیجا بھی کہا جائے نا اللہ. کیسے سمجھائیں آپ کو، یہ کیسا دربار ہے. سبحان اللہ. اس بات میں لکھا ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک اللہ. گم کردہ میں آیت جنید و با یزیدی. یہ مقام ایسا ہے یہاں تو نبی بھی آئے سانس روک کے آتے ہیں. اس کا معاملہ ہی ہو. یہ اس پر بھی
شارحین بڑی دیر باز کرتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں جی ہو سکتا ہے اس کے بوڑھے ہونے کی وجہ سے کہہ دیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سرکار کے والد اس کے رشتے میں بھائی لگتے ہوں، کیونکہ خاندانی مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا سن کلام ان کا، تو آگے سے انہوں نے کہا کہ سنائیے کیا دیکھا آپ نے، کیا واقعہ پیش آیا آپ سے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پورا حال تھا غار حرا والا وہ سنا دیا۔ جیسے سنایا نا وہ اچھل پڑا، جہاں بیٹھا تھا خوشی سے جذبات کی ترنگ میں آگے، اور جذبات میں آگے کیا کہتے واللہ هذا الناموس الذي نزل الله على موسى وعيسى، اللہ کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ اترتا تھا، عیسیٰ پہ اترتا تھا، آپ سچے ہیں؟ سبحان اللہ، اسی وقت اس نے کہا کہ آپ سچے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا ذرا غور کرو کیسی بے ڈھنگی بات ہے کہ سننے والے کو معلوم ہے نبی وہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیسی کہاں سے اٹھا کے لائے بیٹھے؟ کچھ کہتے 40 سال کے بعد ہوئے، میں نے کہا ذرا میرے پیر سے بھی سننا، وہ کہتا نبی لو کان فی بطن امہ، سبحان اللہ، نبی ہوتا ہے چاہے ماں کے پیٹ میں، چاہے ماں کی گود میں، حلیمہ کی بکریاں چروائے تب بھی نبی ہوتا ہے، بکر کے کنڈے پہ سواری کرے تب بھی نبی ہوتا ہے، علی کی گود میں سوار کر لیٹ جائے تب بھی نبی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے ہر حال میں نبی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جو نبی سے نبوت کا جواز زوال جائز سمجھے وہ کافر ہے بل اتفاق، اس کا یہ نظریہ ہو کہ نبی ہونے کے بعد پھر نہیں رہتا، اور کوئی کتاب نہ بھی اٹھاؤ بھارے سے نہیں اٹھا کے دیکھو، سبحان اللہ، نبی سے نبوت کا زوال جائز سمجھے وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدریہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد، زندہ باد، حضرات جو بات میں عرض کر رہا تھا، ساتھ پھر ورقہ بن نوفل نے سرکار سے کہا کاش میں زندہ ہوتا، اللہ، دوسرا جو کاش میں جوان ہوتا، آئے ہاں، دو باتیں کہی، کاش میں زندہ ہوتا، کاش میں جوان ہوتا۔ سرکار نے فرمایا کب؟ اس نے کہا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس وقت اس نے کہا تو سرکار تعجب سے کہتے تھے آبا مخرجی ہے، یہ مجھے نکالیں گے، مجھے نکالیں گے۔ اس نے کہا آپ سے پہلے جتنے یہ اعلان لے کے آئے ہیں نا پیغام جو آپ لائے ہیں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، آپ سے نہیں، تو پھر کچھ عرصہ جو ہے گزرا تو وہ انتقال ہو گیا، معلوم ہوا کہ وہ ایسا جوان ہے جو سرکار دو جہاں کی دعوت سے بھی پہلے لے آئے۔ علماء نے ذرا بچ کے یہ صاحب فتح الباری وغیرہ نے یہ لکھ دیا کہ وہ ایسا ہے جس کو اظہار کا موقع نہیں ہے، ہمارا دل تو کہتا ہے تو وہ کہہ گیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اظہار کا موقع ملے، سبحان اللہ، وہ کہہ تو گیا ہے اور کیا ہوگا، کیا کہ سچے نبی وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ آتا تھا، عیسیٰ ابھی ایمان لانا باقی رہ گیا جی، تصدیق کر رہا ہے، باقی اصل حالت کو محدثین کی اپنی بات ہے، ہم فقیر لوگوں کو کیا خبر اس بات کی، طالب علم تو طالب علم ہوتے ہیں، انہی سے سیکھتے ہیں۔ اس پر جو کلام کیا پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اعتراض وارد ہوا کہ جب یہ کہتے فلاں وقت میں اسلام لائے یہ کیوں کہتے ہیں؟ جواب میں پھر ہمارا امام بول رہا سبحان اللہ، ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو انبیاء کرام کے بارے میں یہ امت کا اجماع ہے کہ پیدائشی مومن ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان امت اللہ، کا اجماع ہے، صرف اہل حق کا نہیں، پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی پیدائشی مومن ہوتے ہیں۔ اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں تو پھر نبیوں کا شان لکھا ہے، ان الانبیاء کلہم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ، اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، بڑے گناہوں سے بھی پاک، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی پاک، نبوت
خلیل اللہ علیہ السلام کو رب کیا کہتا ہے سن، اذ قال لہو ربہ، قرآن آتا ہے یہ نہ آیا تو کچھ نہیں، ملا کوئی نہیں ہوتا، قرآن نہ یاد کرے کتابیں یاد کر جائے، غور تو کرو، قرآن پڑھتا ہی نہیں، احکام کی آیتیں تو یاد کرے نا، مولوی تب ہی ہوگا۔ قرآن سب سے اول کتاب ہے، سب سے افضل کتاب ہے، سبحان اللہ، اس جیسی کوئی کتاب نہیں کے زمانے میں، کیا بات، اس لیے کوشش کرو عام بندے بھی قرآن پڑھو گے نا، یہ جنت کا راستہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والے کے راستے میں پڑھنے جاتا ہے تو فرشتے پر بچھانے آ جاتے ہیں، طالب علم ہو جاؤ خدا کی قسم، 8 دن کے بعد بھی ایک جملہ کی استاد سے پڑھو، ہفتے میں پڑھو، مہینے میں ہی پڑھ جاؤ، طالب علم ہو جاؤ۔ اور حدیث میں کیا فرمایا، العالم والمتعلم سواء فی الجنہ، سبحان اللہ، عالم طالب علم جنت میں برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان عالم کے مرتبے کے بارے میں سرکار نے فرمایا العالم افضل من 70,000 عابد متہجد قائم اللیل وصائم النہار، اللہ، ایک عالم ربانی 70,000 عابدوں پر جو دن کو روزہ رکھے، قائم اللیل صائم الدہر، تہجد گزار، شب بیدار، 70,000 ایک طرف، میرے دین کا عالم پھر بھی افضل ہوتا ہے، پھر بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے آپ سے یہ بھی طالب علم ہے، یہ بھی علم حاصل ہو رہا ہے، محفل جمتی ہے، یہ پیری مریدی کا شعبہ بھی علم ہے، وہ یہ نہ سمجھے وہ اس کو بھی استاد کہتے تھے پہلے زمانے میں، رسالہ کشیری میں مشہور فرمان آیا ہے، حضور باعث مستعمی کا فرماتے من لم یکن لہو استاد فامامہ الشیطان، جس کا کوئی استاد نہ ہو، جس کا کوئی پیر نہ ہو، اس کا پیر شیطان۔ یہ جتنی محفل ہے یہ طالب علم بناتی ہے۔ تو میں چونکہ میرا مضمون یہ نہیں جو بات عرض کر رہا تھا، حضرات ذرا غور فرمائیے، قرآن میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرماتا ہے جبکہ پیدائشی مومن ہے، مسئلہ سمجھو ذرا، اذ قال لہو ربہ، یہ دیکھنا وہ ضمیر کا مرجع کدھر لوٹتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابراہیم کی شان کا اندازہ لگا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، سبحان اللہ، سبحان، حضرت ابراہیم سے جب بھی کلام کرتا اسی کا نہیں، ابھی غور نہیں کیا آپ نے، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، توجہ نہ کرو، یہ آئے گی توجہ تب آتی ہے جب قرآن کے قریب ہو، ہوتا ہی نہیں، وہ میدان کا شناور ہی نہیں ہوتا، اسے کیا سمجھ آئے کیا بولتا ہے بابا، پھر دل پہ ضرب پڑتی ہے چوٹ، چند دن بیٹھے نا کسی کے ساتھ، یہ کہتے ہیں یہ بندہ بیٹھتا ہے نا، صحبت سالے تورا سالے کنت، صحبت تالے تورا تالے کنت، کسی بندے کو لے جو بھائی شطرنج سمجھے مولانا کو، وہ کیا ہوئے تو دنیا کیا مار رہا ہے یہ، مولانا کو کیا خبر ہے بھائی شطرنج بازی کیا ہوتی، کون سا گھوٹا اٹھاتا ہے، گھوڑا اٹھاتا ہے، سپاہی اٹھاتا ہے، کیا اٹھاتا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے، یہ کسی بندے کو لے جاؤ سارے کام پاتا نہیں سسانی دا پاما گا رہے تو انہوں کیا پتہ ہے، تو جو اس کا شناور ہو، میں مثال نہیں دیتا ہوں، صرف آپ میں قریب کرنے کے لیے کہتا ہوں، جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہو ایسے تار لگا نا، تو جو بیٹھتا ہے نا، میں اس شعبے کا بندہ نہیں ہوں، ویسے کہہ رہا میں غالب مولویوں کے شعبے کا بندہ، وہ چٹائی بھی بیٹھنے والا، ویسے آپ یعنی جس شعبے کا بندہ قریب ہی نہ گیا اسے کیا خبر، نیا میدان نئی باتیں وہ سمجھتے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، اس لیے ذرا کبھی قریب آؤ تھوڑا تھوڑا، خدا کی آتے جاؤ گے راستہ کھلتا جائے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگے آتے جاؤ گے، فرمایا اس کے راستے کھولتے ہیں، اللہ کا ایک نظریہ الگ ہے، وہ فرماتے ہیں بعض علماء لکھتے ہیں کہ ولایت بھی کی 2 قسمیں، قصبی اور بابی، اور کہتے ہیں قصبی کچھ بھی کوئی نہیں، بڑے بڑے مفتیوں میں یار ہم گجراتی نے بھی لکھا ہے 2 قسم، بابی ہے قصبی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یقین جانے، وہ فرماتے ہیں یہ قصبی کچھ بھی کوئی نہیں، تیری بندی سے تیری کوشش سے مل جائے گی، فرمایا نہیں اس کی عطا سے ملے گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کے بارے میں فرمایا ہاں جو راستہ چلے گا اس کا ہی راستہ کھولے گے کچھ آدھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی قریب آؤ خدا کی قسم بیڑا پار ہو جائے، کیا بات، کیا بات، دعاؤں میں ایک دفعہ کر لیتے ہیں نا باقی وہ ہوگی، تو میر عبدالواحد الگرامی جس کا بھی میں نے شاید نام پہلے لیا ہے، سلسلہ چشتیہ میں بہت نام پر بندہ گزرا ہے، سبحان اس اللہ، کی کتاب مجھے بہت بھاگی ہے،
بلکہ میری قسمت بدلنے میں چند کتابوں کا یہ اللہ نے ان کو سبب بنایا، ان میں سے ایک کتاب یہ۔ آپ بھی سبحان اللہ عقیدے کی بھی حفاظت کریں، بندے کو میدان عمل میں بھی لا پھینک، سبحان اللہ رات کو بندہ سویا وہ اٹھا کے مسلے پہ بھی لے آئے، سبحان اللہ سبحان اللہ دل پہ ریکٹ بھی تاری، چھری بھی چلا جاتے، آنکھ میں آنسو بھی لے آتے، اللہ کے ولیوں کی، صحابہ کی، اہل بیت کی محبت بھی کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا عبدالوہاب دل گرامی کہتے خالد دعاؤں پہ تو اکتفا کر کے بیٹھ گیا نا، تو کہتے جب مجھے بتانا ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں کی ہوتی اللہ کس کے لیے؟ وہ جو بوڑھا بابا ان کے خاندان کا بندہ تھا، لوگ جس کو کہتے ہیں ان کا باپ ہے، باپ اس لیے کہ خاندان کا بندہ یا پالا ہے، ویسے ہی بزرگ تھا ان کے خاندان کا بڑا بندہ، تو کہتے بتا مجھ کو کیا سب انہوں نے دعائیں نہیں کی، کیوں نہیں قبول ہوئی؟ کہتے موسیٰ علیہ السلام آئے، کتنے معجزات رکھے، کیا تو سمجھتا ہے دل سے نہیں مانگتے تھے دعا کے یہ فرعون مومن ہو جائے؟ توجہ کرو نا، کہتے کیوں نہیں ہوا؟ حضرات غور فرمائیے، کہتے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے لیے نہیں کیوں؟ نہیں چاہا ہوگا مومن ہو؟ توجہ نہیں آپ کی، میں کدھر جاؤں؟ سبحان اللہ مسئلہ کھولنا چاہتا ہوں، ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ وہ کہتے کتنا قرب قریب ہو جائے، بندے کا خامد کا بیوی سے کتنا قرب ہوتا ہے؟ نوح کی بیوی نہیں آئی، لوط کی بیوی نہیں آئی، بتا مجھ کو۔ آخر میں جواب دیتا ہے، کہتا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک تو قدم نہیں اٹھائے، اللہ قدم اٹھائے رب کی قدرت سنبھالے گی آیت، سبحان اللہ ایک قدم چل کے آئے رب کی رحمت 100 قدم چل کے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے اپنے آپ کو اٹھاؤ اپنے آپ کو، اللہ سنبھالے گا۔ میں آپ سے عرض کروں گا، خدا کی قسم محفل میں بھی آتے ہو، کبھی کسی استاد سے بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کرو، سبحان اللہ ایک آیت پڑھو گے تب بھی کام بن جائے گا۔ سبحان اللہ اور سبحان حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں مشہور ہے، کہتے مجھے اللہ کی زیارت ہوئی۔ اللہ اللہ یہاں پر کچھ باتیں ہیں، میں اگر جان بوجھ کے ادھر جاتا نہیں، یہ جو اللہ کی زیارت ہوتی ہے نا خواب میں، یہ بھی سر کی آنکھ سے نہیں ہوتی، یہ سر کی آنکھ سے کوئی دعویٰ کرے تو گمراہی ہے، سبحان اللہ وہ بھی دل کی آنکھ سے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا وہ کام بتا جو میں کروں تیری رضا ملے، سبحان اللہ ادھر سے جواب آیا قرآن کی تلاوت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے پوچھا سمجھ کے پڑھے تب ملے گی، بغیر سمجھے پڑھے تب ملے گی، رب نے فرمایا تو سمجھ کے پڑھ تب بھی ملے گی، بلا سمجھ پڑھ تب بھی عطا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پڑھانے والے اللہ کی طرف سے جگہ جگہ دستیاب ہیں، قاری بڑے بڑے اونچے درجے کے مجوز بیٹھے۔ عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کروں، موسیٰ علیہ ابراہیم علیہ السلام سے رب نے کہا اذ قال له، میرے ساتھ چلو اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا ابراہیم اسلام لا، ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے نہیں کہا پہلے ہی لایا وہ اب کیا لاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے ہی لا چکا وہ اب کیا لاؤں، بلکہ ابراہیم نے گردن جھکائی، اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کے لیے اسلام لایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کہتے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں لایا اسلام، لایا رب العالمین کے لیے لایا، کہتے جب ان کا یہ جملہ ان کے پچھلے اسلام کی نفی نہیں کرتا، سبحان اللہ ہمارا یہ کہنا ابو بکر مولا علی شیر خدا فلاں وقت میں ایمان لائے ان کے پچھلے ایمان کی نفی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ ایک بات اور میں کہنا ہوں، سبحان اللہ 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 عزیزان اعلیٰ حضرت نے اس پر آگے کلام کہتے ہیں اللہ اللہ امت محمدیہ میں اعلیٰ حضرت کا نظریہ سنو، کہتے ہیں امت محمدیہ میں دو فرد آئے جو روزے الس سے لے کر سبحان اللہ عبدالآباد تک اللہ اللہ ہر حال، ہر گھڑی، ہر آن، ہر لمحہ مومن ہے، موقن ہے، مسلم ہے، موحد ہے، طیب ہے، ذکی ہے، طاہر ہے، تھے، ہیں اور رہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ روزے الس وہ وقت
کہ جہاں بھی اللہ نے پوچھا الستو بربکم روحوں سے سبحان اللہ اس کی تفصیل دی اعلیٰ روز الست سے بوقت ولادت تک بوقت ولادت سے سن شعور تک سن تمیز تک سن تمیز سے ہنگام شعور تک ہنگام شعور سے وقت بیست تک وقت بیست سے وقت وصال تک وقت وصال سے عبدالآباد تک سبحان اللہ ہر حال میں مومن ہیں تھے ہیں اور رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لگائے انہوں نے جو بھی میں پڑھ چکا ہوں اچھا اب سوال در سنو کیا کہتے ہیں آگے کہتے ہیں وہ کون ہے آہا دو بندے صرف سبحان اللہ کون ہیں چہرے مسکراہٹ لاؤ ذرا مجھے دو بندے کون ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا فرماتے ہیں ان میں سے ایک حسن و حسین کا بابا سبحان اللہ سنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سنیوں کو تلاش کرتا ہے آئے آئے سبحان اللہ کوئی اور سنا ہوگا سنی نہیں سنا ہے سبحان ان اللہ میں سے احمد رضا کہتے ہیں کیا بات سے ایک حسن و حسین کا بابا سبحان اللہ امام کے سر کا تاج سبحان اللہ تاجدار حملتا مراد کل کفا سخاوت کا سمندر شجاعت کا غلط باب مدینہ العلم سبحان اللہ امت کا استاد امت کے نبی کا داماد راج مصطفیٰ دمسال سبحان اللہ مولا علی مسکل مشاشر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اللہ اللہ آئے آئے سبحان اللہ چراغ مصطفیٰ چار غار مصطفیٰ چار مزار مصطفیٰ سبحان اللہ مزار شناسہ نبوت سبحان اللہ منبع جود و سخا سبحان اللہ قدے مہر و وفا سبحان اللہ پیکر صدق و صفا سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کلام ابھی مکمل ہوا نہیں اور سن اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میری میں تو صرف بول رہا ہوں کلام آپ سے میرا بچ کے گفتگو کروں گا کیونکہ ابھی بعض اوقات بلوغت نہیں ہوتی نا بلوغت ہوتے نہیں مرتے نہیں بالغ تو ہو ہمارے جن سے ہم نے بیعت کی ہے نا وہ ہمارے استاد محترم بڑے شیخ الحدیث بڑے پیر بھی تھے ہم انہی سے بیعت سبحان اللہ سبحان ایک شکل بڑا پیارا سا تھا دوسرے مولویوں میں بڑا چمکتا اٹھتا بیٹھتا چلتا تو پیر بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے ذرا وہ تھوڑا سا بچے کو آگے پیچھے کرنے کے لیے استاد سے ہٹانے کے لیے کچھ باتیں ضرور کے مارے ایک دن آئے سارے اکٹھے ہو گئے کہتے جناب اس کو خلافت دینا سبحان اللہ تو آگے سے وہ مسکرا تھوڑی علی جوان ہوئی نہیں کہتی بیاہ کر دے اللہ اللہ جوان تو ہونے دے پھر کارے کام کرے سبحان قابل تو ہو ایک نہیں کہ خلافت دے دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہ کہتا ہوں معلوم ہوا ہی نہیں بیچ میں ٹانگ ڈالا حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ سنا بیچ میں ایک اور بات بھی سنو فقیر سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں ذرا غور کرنا حضرت صدیق اکبر نے کتنے سال جاہلیت میں گزارے اللہ 37 سال کتنے سال 37 سال میں دور کیسا ہے دعوت نظارہ کہاں کہاں دی جاتی ہے اللہ گناہ کے لیے کون کون سی رغبت دلانے کے آلات موجود ہیں گلی میں محلے میں شہر میں ہم جولیوں میں کہیں شراب کہیں بدکاری کہیں جوا کہیں فحاشی کہیں اریانی کہیں دعوت نظارہ لیکن اللہ کا کرم شامل حال ہے دامنے سے پاک لے کے چلا گیا ہے چیزا بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 37 سالوں میں اللہ نے دامن بچا کے رکھا اللہ اکبر اللہ اکبر آگے آلہ حضرت ہیں دونوں کا جو اب اس پہ میں کون سا آسان سا جملہ بولوں گا جس سے آپ ناراض ہوں آلہ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا فرماتے ہیں کہ ادھر یہ حال ہے حضور مولا علی شیر خدا کا حال سن کہتے ہیں انہوں نے تو شعور کی آنکھ کھولی چہرے مصطفیٰ دیکھا اللہ اکبر ان کے کان میں آواز پڑی ہے مصطفیٰ کی آواز سبحان اللہ انہوں نے عادتیں سیکھی ہیں مصطفیٰ انہوں نے باتیں سنی ہیں مصطفیٰ سبحان اللہ بدر
نبیت پائی ہے وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان ابھی اللہ بالغ نہیں ہوئے تھے کلمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر ابھی چلے نہیں آپ، چلو نہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک تقریر کر رہا تھا، 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے، مانچسٹر شہر میں